الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت، اپنی اپنی برکات رکھی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور ربیع الثانی کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو غیبی خزانوں سے عطا کرے گا۔ اگر آپ کے گھر پریشانی ہے تو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد سے نوازے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بار بار یہی بات کہی جاتی ہے کہ عمل کو پوری توجہ کے ساتھ کیا کریں، پورے دھیان کے ساتھ کیا کریں اور کامل یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا نا، تب تک آپ کو کوئی بھی وظیفہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ عمل آپ نے ربیع الثانی کا چاند دیکھ کے پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ جب بھی کوئی نیو چاند دیکھیں، کوئی نیا چاند دیکھیں، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بالفرض آپ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر یہ تینوں عمل نہیں کر پاتے تو یکم یعنی ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ کو چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے یا پھر چاند نظر آ جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب بھی آپ کو چاند نظر آنے کی اطلاع ملے تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ چاہے یہ عمل آپ رات کو کریں چاہے دن کو کریں، آپ نے 3 کام لازمی کرنے ہیں جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، استغفار کا عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب استغفار کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ استغفار بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسی خوشی میں وہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، استغفار مسلمانوں کے لیے ایک ایسی کنجی ہے جو اسے سیدھا ٹھک جنت میں لے کر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہے، اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، تمام سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کا پانی اکٹھا کر کے جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ بجھنے کے بجائے اور زیادہ بھڑک جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کو گنہگار بندے کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گرے اتنا پسند ہے،
اتنا پسند ہے کہ وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے پہلا کام یہی کرنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکت کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب ان 3 ناموں کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ پر اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارا جائے اور پھر اس سے مانگا جائے تو وہ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف، یا مجیب، یا فتاح، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ تینوں ناموں کا آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا لطیف، یا مجیب، یا فتاح، یہ ایک ہو گیا۔ یا لطیف، یا مجیب، یا فتاح، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں، یعنی کہ ایک تسبیح ان تینوں ناموں کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ یہ ایسی مبارک اور طاقتور دعا ہے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اسے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اپنے بندے پر نچھاور کر دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 100 مرتبہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا کی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے یہ تینوں عمل ایک ہی نشست میں پڑھنے ہیں۔ آپ کو جب جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک عمل آپ رات کو کر لو، 2 عمل آپ دن کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں اکٹھا پڑھنا چاہیں تو تینوں اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایسے مواقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، آپ نے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ دوستو، 3 عمل ہیں، چھوٹے سے عمل ہیں جو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے، لیکن یہ تینوں عمل آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ جب بھی آپ اسلامی مہینے کا نیا چاند دیکھیں تو آپ یہ تینوں عمل کر لیا کریں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفات سے دور رکھے گا اور آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کرے گا۔
دوستو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا کہ جب آپ نے یہ تینوں عمل پڑھنے ہیں تو عمل پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت کریں گے تو اس وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر یہ تینوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ آپ کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔